الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کے مستحبات کے بارے میں سنیں گے۔ سنتیں ہم نے سیکھیں، فرض بھی ہم نے سیکھے، آج ہم مستحب سیکھیں گے کہ کون سی چیز وضو میں بہتر ہے یا کس طرح وضو کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1، وضو کرتے وقت قبلہ رو بیٹھنا، یعنی منہ قبلہ کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، اونچی جگہ بیٹھے، تھوڑی سی جگہ اونچی ہو تاکہ پانی کے چھینٹے وغیرہ کپڑوں پر نہ پڑیں۔ نمبر 3، بیٹھنا، بیٹھ کر وضو کرنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا، وہ جگہ پاک ہو جہاں پر وضو کا پانی گر رہا ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر سردیوں میں، کہ سردیوں میں اعضاء خشک ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اگر پانی کو ویسے ہی ہاتھ نیچے کریں گے تو پانی اوپر سے گر کر نیچے پھسل جائے گا اور اعضاء دھل نہیں پائیں گے، تو اس لیے پہلے بندہ اپنا ہاتھ بھی ساتھ ساتھ پھیرتا رہے پانی کے ساتھ ساتھ، تو پھر دھل جائے گا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 6، پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خاص کر سردیوں میں جب خشکی جمی ہو تو پہلے ہاتھ سے پانی لے، یعنی ہاتھ گیلا کرے، اس کو اچھی طرح جیسے تیل ملتے ہیں جسم پر، اس طرح اپنے جسم پر مل لے تاکہ جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے۔ اب اگر پانی گرے گا تو پورے اعضاء پر، پورے عضو پر گرے گا اور پھسلے گا نہیں، اور اس طرح ہمارا عضو دھل جائے گا، یہ بہتر ہے۔ نمبر 7، اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، کہ جہاں پر کنویں یا نلکا لگا ہو وہاں سے اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، یہ مستحب ہے۔ آج کل ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، تو جہاں پر ٹوٹیاں نہیں، یہ مسئلہ وہاں کے لیے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، جیسے لوٹے وغیرہ سے یا کسی بھی برتن سے وضو کرنا ہے تو ایک ہاتھ سے، جیسے اس ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہے یا جگ پکڑا ہے، کچھ بھی پکڑا ہے، تو اس ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنا تو یہ اچھا نہیں۔ تو اب کیا کریں، آپ کسی کی مدد لے کر اپنا چہرہ دھونا چاہے، جو بھی دھونا چاہے دھو سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں، یہ اکیلا کر سکتا ہے، ایسا تجربہ ہے اس کو، تو یہ اکیلا کرے، دوسرے کی مدد نہ لے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو، کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہے۔ انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہے تو اگر تو وہ ڈھیلی ہے کہ اس کے نیچے پانی آرام سے خود ہی بہہ جاتا ہے، تو پھر تو مستحب ہے کہ اس کو آگے تھوڑا سا کر کے یہ جگہ دھو لے اور واپس اس کو اسی جگہ پر رکھ دے۔ اور اگر ایسا نہیں، بلکہ انگوٹھی تنگ ہے کہ بے ہلائے ہلتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرض ہے کہ انگوٹھی کو آگے پیچھے کرے اور اس کے بعد جو نیچے جگہ ہے انگوٹھی والی اس کو دھوئے، یہ فرض ہے۔ مستحب کیا ہے، اگر ڈھیلی ہو تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر بندہ معذور نہیں، معذور سے مراد وہ جس کو قطرے یا پیشاب یا ری یعنی ہوا خارج ہونے کا مرض لاحق ہے، یا خون نکل رہا ہے، مسلسل نکلتے رہا ہے، 2 دن 4 دن ہو چکے ہیں لیکن اب تک وہ ختم نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے، اور معذور اپنے وقت میں وضو کرے گا، اور صرف اسی نماز کے لیے اس کا وضو ہوگا، بقیہ نمازوں کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایسی کوئی بیماری نہیں تو وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی ابھی نماز کا وقت شروع ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی وضو کر لینا، یہ مستحب ہے۔
اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے کہ جی وضو جوان سا اور نماز بوڑھوں جیسی، تو ایسے جوان جیسا نہیں کہ اس میں سنتیں رہ جائیں، بلکہ اطمینان سے وضو ہو کہ سنتیں اور مستحبات اس میں ہو رہے ہوں تو پھر جتنا جلدی وضو کر لیں، لیکن ضروری ہے کہ سنتیں کم از کم اس کی ادا ہو رہی ہوں، اور اطمینان سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا، قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں داڑھی سے یا ہاتھوں سے یا منہ چہرے سے، تو ان قطروں کو اپنے کپڑوں پر نہیں گرنے دینا، کوشش کرنی ہے کہ یہ کپڑوں پر نہ گریں، یہ مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، چھوٹی انگلی بھگو کر کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا یہ مستحب ہے۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کنووں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، گھائیوں، کوہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے۔ یہ جگہ آنکھ کے نیچے والی، اسی طرح یہ جو خلا ہیں، اسی طرح ایڑیوں کے درمیان، اسی طرح پاؤں کے درمیان، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اس کو ضروری ہے۔ اگر اچھے طریقے سے وہ وضو کرتا ہو تو یہ مستحب ہے، وگرنہ اگر نہیں کرتا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو پھر اس پر فرض ہے کہ توجہ کے ساتھ وضو کرے اور پانی ہر عضو تک پہنچائے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ مستحب ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے کلی بھی کریں گے اور پانی بھی، یعنی ناک میں پانی بھی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے، یہ مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مستحب ہے، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے اور پانی دائیں ہاتھ سے ڈالا جائے۔ بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہے، چھوٹی انگلی، اس کے ساتھ ناک صاف کیا جائے، دوسری انگلیوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ پاؤں کو بائیں سے دھونا، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یہ مستحب ہے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، یہاں سے پانی ڈالنا شروع کرنا تاکہ ماتھا اور ساتھ میں بقیہ کچھ حصہ بھی اس کا دھل جائے۔ بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھوں یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو بھی نہیں ہوتا، بلکہ تسلی کے ساتھ پانی ماتھے پر ڈالنا چاہیے۔ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا، ایک پانی کا اپنا مزاج ہے، وہ اوپر نہیں چڑھتا، وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ڈالیں گے تو یہاں پر ہوتا ہوا منہ کے دیگر اعضاء پر آئے گا، لیکن اگر ہم یہاں پر ڈالیں گے، جیسے وضو کرتے ہیں یہاں پر ڈالتے ہیں آنکھوں پر، تو یہ ساری جگہ خشک رہ گئی۔ اب اس پر اگر ہاتھ پھیر لیا تو ہاتھ پھیرنے سے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا یہ مستحب ہے، دونوں ہاتھوں سے بندہ منہ دھوئے، ایک سے نہیں۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہوں تو پہلے انگلیاں دھوئیں، یہاں سے شروع کریں، اس طرف سے پیچھے کی طرف، نہ کہ پیچھے سے آگے کی طرف۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ اور بڑھائے، یعنی مثال کے طور پر
یہاں تک ہاتھ کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ ضروری ہے، لیکن کیا کرے تھوڑا سا اوپر کر لے، آدھے بازو تک اگر دھو لے تو کیا ہے مستحب ہے۔ اسی طرح پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں، پنڈلی تک دھو لے، آدھی پنڈلی تک دھو لے تو یہ مستحب ہے۔ مسح سر کا جب کرنا ہے تو مستحب طریقہ اس کا یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا باقی 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں سائیڈ والی یہ دونوں الگ کر لے، یہ 3 انگلیاں لے اور پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ان کو لے کر جائے پیچھے کی طرف، صرف انگلیاں یہ لگیں سر کے بالوں پر۔ پھر کیا کریں، اب یہ رہ گئی اس کی ہتھیلی، اس کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے، یوں ہو گیا۔ اب یہ 2 انگلیاں بچ گئی، ایک سے کانوں کا اندر کا مسح کرے، دوسرے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کرے، تو یہ مستحب ہے۔ کلمہ کی انگلی کے پیڑ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، یہ پیٹ اسے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ قطرے مسجد میں نہیں ٹپکانے چاہیے۔ عموماً ہمارے نمازی وضو کرتے ہیں اور سارے قطرے لا کر مسجد میں ڈال دیتے ہیں، تو مسجد کے فرش پر وضو کے قطرے ڈالنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی قطرے ہیں منہ وغیرہ صاف کر کے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔